بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. ہم شروع کرتے ہیں ایشور کے نام پر جو بہت ہی دیالو اور کرپاوان ہے. میں ہوں ان کانورسیشن ود ڈاکٹر خالد ظہیر، دبئی ریئل ود روپا شرما میں سب کا سواگت ہے. آئی ویلکم ایوری ون. سو ٹوڈیز ٹاپک، I've been thinking about this topic since yesterday because I really wanted to touch upon certain issues that my own people in my first circle, they have raised couple of times, such as, now we all know that God is one. We agree, but there's a very big notion among Muslim community that the non-Muslims worship many gods and they have demigods. So non-Muslims are judged based on the ignorance of the people who are following certain rituals and not by reading and going through with their textbooks. So yeah, so we all agree that Allah ek hai. Uski koi shakal nahi hai. There is no form to it. So there was a very beautiful Mool mantra shared by one of my Sikh friend, and I will not share in Punjabi. There were few lines that where the Mool mantra says, I am one, where God is talking about himself. I am one with all that is. Truth is my name. I am the doer of everything. I am fearless. I am without revenge. I am deathless. I am infinite. I am self-existent. कुल अल्लाहु अहद का जो भी मायना है इसमें खूबसूरती से निकल के आता है कि nobody is equal to God. एक बार मैंने आपसे जिक्र किया था आरती का, जो my mother used to recite every day in the morning. There was one line, तुम बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी, there is none other than second. So in such a simple manner, when all the textbooks are agreeing, the objection of Muslim community, even including scholars, they're limited. I'm sorry, I'm not referring to you, but most of them I have seen a very limited understanding of the scriptures that refer to the oneness, the acceptance of the oneness of God. So my question that I will drive and steer my wheel towards you, किसी ने देखा नहीं है भगवान को, अल्लाह को. Nobody has seen. Am I right, sir? دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جیسے ہندوؤں میں، سکھس میں، کرسچنز میں ہمیں وی نیڈ ٹو ہیو کریکشنز، امپروومنٹس ان انڈرسٹینڈنگ ایز ویل ایز ایٹیچیوڈ اینڈ اپروچ، اسی طرح سے مسلمانوں میں بھی ضرورت ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ مسلمانوں میں اپروچ کی کیا غلطی ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں اور باقی سب باطل پر. Actually. یعنی باقی کسی کے پاس ٹروتھ نہیں ہے، وہ ان ٹروتھ پر کھڑے ہیں. جب آپ اس طرح سے دوسروں کو دیکھتے ہیں تو یور ایٹیچیوڈ کین نیور بی پازیٹیو. آپ مجھ سے یہ پوچھ سکتی ہیں کہ تمہارا کیا اپروچ ہے. ڈونٹ یو تھنک اباؤٹ نان مسلم دا سیم وے؟ تو میں یہ کہوں گا نہیں، آئی ڈونٹ لک ایٹ دا نان مسلم دا سیم وے. ان مائی انڈرسٹینڈنگ آئی ہیو اے کانفیڈنس کہ وہ قرآن پر بیسڈ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کی بات صحیح ہے، لیکن دوسروں کی بات بھی کمپلیٹلی غلط نہیں ہے. ہمیں ایک پیج پہ آنا ہے. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ایچ ادر. ہم نے بھی اپنا ٹیکسٹ 100% ٹھیک طرح سے نہیں سمجھا ہے اور نہ ہم نے دوسروں کو صحیح طرح سے بتایا ہے. سو آئی ایگری ود یو، اور میری انڈرسٹینڈنگ آپ ہی سے بات چیت کر کے یہ اب بنی ہے کہ ہندوز جو آج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ہندوازم the way it has been mentioned in the scriptures, they are two different religions, they are two different approaches.
Absolutely. ہمارے مسلمانوں میں بھی ایک آپ نے سنی ہوگی ایک ٹرم، ایک ایکسپریشن، بدعت، Yeah. ریلیجس انوویشن. Yes. یہ ریلیجس انوویشن ہمارے یہاں بھی کنڈیمڈ ہے. آئی ایم شیور ہندوازم میں بھی کنڈیمڈ ہوگی. بیکاز when we approach religion, what are we looking for? ہم ایک چیز جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے اللہ، خدا، ایشور، بھگوان، مالک کا کیا کہنا ہے، اس کا پیغام کیا ہے. اس میں ہم مسلمانوں نے بھی اوور دا سینچریز غلطیاں کی ہیں، اور نان مسلمس کے ہاں بھی بہت سی غلطیاں ہیں. تو ہمیں ایک دوسرے سے قریب آ کے ایک دوسرے کی بات سمجھنی ہے. مسلمانوں کے یہاں انفارچونیٹلی یہ ایک وائڈ اسپریڈ پاپولر خواہش ہے کہ سارے نان اسٹرانگ ہوتی ہے نا، وہ اگریسو ہو جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ خواہش کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ تمام نان مسلمس کو اسلام کی صحیح انڈرسٹینڈنگ پہنچے اور ہم دوسروں کی صحیح انڈرسٹینڈنگ جانیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ جان کر، اور مجھے پہلے بھی آپ نے یہ بتایا کہ whether we are talking about Hindus or Sikhs or even Christians and Jews, یہ سارے they all believe in one God. ایک Absolutely, sir. And the مالک، ایک scripture خالق کو supports مانتے that. ہیں. بالکل. تو اب اس کے بعد اگر اس میں کہیں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، اس کی کازز کو دیکھنا چاہیے، اس کو کریکٹ کرنا چاہیے. اور مسلمان الگ سے اگر ہندوؤں کو، کرسچنز کو، سکھس وغیرہ کو اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں تو بڑی پولائٹلی اپنی بات پہنچائیں کہ دیکھیں ہم یہ پیغام پیش کر رہے ہیں، اینڈ دس از دا ریزن وائی وی تھنک یو شوڈ آلسو تھنک سیریسلی اباؤٹ اسلام، نتھنگ مور دین دیٹ. میرا خیال ہے کہ ریلیجن کی وجہ سے اتنے اختلافات اور اتنی ٹینشن دنیا میں ہو گئی ہے کہ اس ٹینشن کو ریلیز کرنے اور ایک پیسفل کو ایگزسٹنس کی فضا کو پروموٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. Absolutely, sir. ایک بہت ہی obvious چیز جو دماغ میں آتی ہے جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں چاروں طرف، giving variety is one of the fortes of Almighty. There's so many colors. There's so many colors in the gardens, in all the surroundings that we see. Rainbow میں بھی 7 کلر ہیں. لینگویجز اتنی بنائی ہوئی ہیں، اتنی ویریشن ہے، کھانے میں اتنی ویریشن ہے، کپڑوں میں اتنی ویریشن ہے. ایک طریقے کا کھانا ہم روز نہیں کھا سکتے، ایک طریقے کے کپڑے ہم لوگ ہمیشہ نہیں پہن رہے. اگر ڈفرینٹ کلچرز ہیں، اور قرآن نے بھی اس بات کو صاف طریقے سے کہہ دیا کہ ہر وقت میں ہر ٹرائب میں میسنجر بھیجے ہیں اور کتابیں بھیجی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ہر جگہ تو عربی نہیں تھی. تو قصہ مختصر یہ آتا ہے کہ yes, we agree, there are scriptures sent by God in all the languages, in all the tribes, in all the time. Yes, now اب سر ایک بڑا ٹیکنیکل اور تھوڑا الجھا ہوا سا سوال ہے. جس اللہ نے سب کو ایک شیپ بخشی، سب کے اندر کچھ نہ کچھ کوالٹیز دے کے اس نے ایک دن one fine day he just decided be and universe came into being, right? So he chose to create this universe with the form, with the qualities, with the substance. So matter and energy coming together, creating this materialistic world that we can see. تو ایک ہیومن ایک ٹینڈنسی آ جاتی ہے، کئی بار میرے دماغ میں بھی والا سوال آ جاتا ہے کہ کس بیس پہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے. میرا پہلا سوال آپ سے تھا، کیا آپ یہ مطمئن ہیں کہ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا؟ پہلا سوال. میرا گیس ہے، بڑا اسٹرانگ گیس ہے کہ فرشتوں نے تو لازماً دیکھا ہے. ٹھیک ہے سر. جنات نے پروبیبلی نہیں دیکھا، ذرا کلوزنس ہوئی ہے، انسانوں میں سے کسی نے نہیں دیکھا. So based on Quranic understanding, جو مجھے سمجھ میں آیا، and I want you to correct me that کسی نے، انسان نے اللہ کو نہیں دیکھا.
Now, Adi Shankaracharya was one of the most learned man, and they say the father of Indian philosophy and they say he was the father of philosophy in the world. So he gave one principle to identify God, and he said, Neti, Neti. It's a Sanskrit word. It says how to find somebody who has not been ever seen. So you can only nullify. You can say, no, not this, nor that. So keep on negating unless until you reach somewhere. So he's not born, he's not dead. There's no beginning, there's no end. So he has given this basic fundamentals. Anything that you can see is not God. So this is the fundamental given by Adi Shankaracharya. So based on this principle, the scriptures, they say he's Adi Ananta Nirakara, means he's the beginning, he's the end, and eternal. Something that eyes cannot perceive. It's a music to my ear. But here comes this thing. I was listening to one Christian bishop, and he was saying, why, and he was actually targeting Muslim scholars, why they feel such a competent creator cannot create any form and come and visit and see what he has created and experience. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ये कि कोई शेफ है, खाना बना रहा है, टेस्ट तो करके देखता है. एक माँ है जिसने एक बच्चे को जन्म दिया है, सिर्फ वो पहचान सकती है. लाइक आई एम अ मदर, आई नो हाउ इट फील्स लाइक बीइंग अ मदर. I cannot explain an unmarried girl that how it feels like to be a mother. तो वो जो अल्लाह जिसने पूरी कुरान को इस तर्ज पे लिखा है, वो हमें समझा रहा है, हमें बता रहा है, हमें डरा रहा है, सारे ह्यूमन इमोशंस को डेमोन्स्ट्रेट करके हमें बता रहा है कि do good things, believe in one God. तो वो क्यों नहीं आ सकता? What makes Muslims say so firmly that he would have never ever visited or walked on this earth in a form? अल्लाह ताला किसी फॉर्म में या अपने रियल फॉर्म में नहीं आ सकता है, ये एक अलग स्टेटमेंट है. और उसने ये फैसला किया है कि मैं नहीं आऊंगा, ये एक अलग स्टेटमेंट है. मेरे ख्याल में इस्लाम की स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट है. आप पूछ सकती हैं क्यों? इसका जवाब आपको फिर सुनना पड़ेगा. इसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने ये फैसला किया है कि वो इंसान, आई एम श्योर जिन्नों को भी, प्रॉबेबली और भी मखलूकात कहीं उसकी और होंगी, बट वी आर इंटरेस्टेड इन आवरसेल्व्स. ह्यूमन बीइंग्स को, इंसानों को अल्लाह ताला ने बनाया है ताकि वो उनको परफेक्शन दे, एक ऐसी दुनिया में रहने का मौका दे जो अनबिलीवेबली ब्यूटीफुल और सेटिस्फाइंग और कंप्लीट है. उसके लिए उसने ये फैसला किया है कि इंसानों को आजादी मिले, दे शुड बी इंडिपेंडेंट. मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, और ऑब्वियसली इससे गलतफहमी हो सकती है. ये इंडिपेंडेंस वो अल्लाह के साथ शेयर करते हैं. अल्लाह इंडिपेंडेंट है. अल्लाह ने अपना ये फ्रीडम इंसान को एक लिमिटेड एक्सटेंट तक दिया है ताकि हम इस दुनिया में फ्रीली अपने फैसले करें और राइट और रॉन्ग को जानते हुए, और राइट में टेस्ट, डिफिकल्टी और प्रॉब्लम्स को देखकर, और रॉन्ग में टेम्पटेशंस, अट्रैक्टिवनेस को देखकर हम राइट का इंतखाब करें, और इसके नतीजे में हम क्वालिफाई करें जन्नत में जाने. जन्नत में जाकर इंसान को परफेक्शन मिलेगी. इस दुनिया में तो सिर्फ खुदा का नजर ना आना ही प्रॉब्लम नहीं है, डेथ भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. जन्नत में डेथ खत्म हो जाएगी, अल्लाह ताला नजर आएगा, सारी नेमतें मिलेंगी. सो मेरे आपके सवाल का जवाब ये है कि अल्लाह ताला यहाँ नजर आ सकता है, लेकिन उसने इस दुनिया की जिंदगी को इम्तिहान, टेस्ट की वजह से लिमिटेड रखा है. और यहाँ बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो इंसान की जेन्युइन ख्वाहिश है, जैसे अल्लाह को देखना, लेकिन उसको यहाँ उसने पूरा नहीं किया, वो वहां पूरा करेगा
یہاں ہم کو اللہ سے ملاقات کی خواہش ہماری پوری ہوتی ہے، مگر اسپرچولی جب ہم اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم اللہ کے گھر کو وزٹ کرتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنی ضرورتوں پر اس کو مانگتے ہیں، تو ہماری اس سے ملاقات ہوتی ہے. وی ٹاک ٹو ہم بٹ اسپرچولی، وی ڈونٹ سی ہم فزیکلی. سر سوال ابھی آئی تھنک میں آئی وانٹ ٹو جسٹ پٹ اٹ اکراس. سوال کا بھی پورا جواب نہیں ملا. جواب نہیں ملا اور شاید میں کچھ اور سننا چاہ رہی ہوں، لیکن آئی وانٹ ٹو جسٹ ایلابوریٹ اے لٹل بٹ مور. یہاں پہ ہم دبئی میں رہتے ہیں. there have been so many times we have heard that the king, the ruler, walks in any department, organization, place, just to see everything is okay. Great Akbar ke bare mein, there are stories that he used to roam around in the kingdom by hiding himself and just portraying as if he's one of the common man, and he used to then find out, okay, these are the problems that needs to be resolved. So conviction ke saath, kya Islamically ya principles based on the Islam we can negate that there is no possibility of such a thing could have happened or is been happening or is impossible, that hum iska tasavvur bhi karna गुनाह हो जाएगा? نہیں، تصور کرنا گناہ نہیں ہوگا. تصور کرنا گناہ ہوتا تو پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرمائش نہ کرتے. قرآن مجید میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ بات کی. جی ہم جیسے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، باقاعدہ بات کی، ایکسپٹ فار دا فیکٹ دیٹ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکے. سو آبویسلی ان کے اندر یہ نیچرل خواہش پیدا ہوئی کہ خدایا میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئرلی کہا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، البتہ تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، پھر اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہے تو پھر تم مجھ کو دیکھ سکتے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ پہاڑ جب اللہ نے اپنی تجلی اس پہ کی تو روشنی. وہ پاش ہو گیا، گر کے ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اور جب وہ ہوش میں آئے تو پہلی بات انہوں نے یہ کہی، انا اول المومنین، میں سب سے پہلا مومن ہوں، اس بات کو ماننے والا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا. یہ ہماری لمیٹیشن ہے. اللہ ہم کو قریب ترین نظر آیا ہے پیغمبروں کے زمانے میں، جب اللہ کی مدد سے پیغمبروں نے ایسی غیر معمولی واقعات دکھائے کہ جن کو عام طور پر دنیا میں انسان دیکھ نہیں سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لٹھیا کو زمین پر مارا اور وہ سانپ بن گیا، اور جادوگروں کے رسیوں لاٹھیوں کو وہ نگل گیا. موسیٰ علیہ السلام نے لٹھیا کو سمندر میں مارا اور اس کے 2 حصے ہو گئے، اور وہ اور بنی اسرائیل اطمینان کے ساتھ نکل گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر لکھے پڑھے ہوئے قرآن مجید جیسا کلام پیش کیا، اور وہاں بہت پڑھے لکھے شاعر، آریٹرز وغیرہ وہ اس کے جواب میں کچھ نہ کہہ سکے. پیغمبروں کی قوموں نے ان کا انکار کیا، اور ان کو وارن کیا گیا کہ اگر وہ انکار کرنے پر انسسٹ کریں گے تو پھر ان پر عذاب آ جائے گا. اور ہر رسول کی قوم کی سٹوری میں آخر میں عذاب آیا. دس از دی کلوزسٹ that God has come to visiting this world. یعنی وہ اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتا ہے ان واقعات کے ذریعے سے. میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں، آنکھ سے اللہ کو دیکھنا از ناٹ اے بگ ڈیل. جو واٹ از اے بگ ڈیل، بگر ڈیل از کہ میں اپنے دل کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھوں، میں اس کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچانوں، میں اپنے دعاؤں کے پورا ہونے سے اپنے اللہ کو دیکھوں، میں یہ دیکھوں کہ وہ واقعات جو میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہو سکتے ہیں وہ دعاؤں کے ذریعے سے ہو جاتے ہیں. میں نے ابھی کچھ لوگوں کو سجیسٹ کیا کہ بھائی یہ تمہاری پرابلم ہے، تم اس میں استخارے کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو مجھے ایک میرے اسٹوڈنٹ نے فیڈ بیک دیا کہ سر یہ دس از ان ریئل. You know what has happened to me in my case after doing dua istikhara is unreal. Honest to God یہ unreal ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. مگر اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں تمہیں نظر نہیں آؤں گا اس لیے کہ تم لمیٹڈ ہو، تم سہار ہی نہیں سکتے. بھائی تم ایک اونچی آواز تو سن نہیں سکتے، تمہارے سامنے تم سورج کو تو ذرا دیکھو، مجھے تو بعد میں دیکھنا، سورج کو گھور سورج کے کو دیکھو. نہیں دیکھ سکتے. تمہاری آنکھیں
तुम्हारी आंखें अगर खराब ना हो तो मेरा मुझे कहना, तो तुम कहते हो तुम मुझे देख सकते हो, तो जब तुम आओगे ना मेरे पास वहां जन्नत में, तो मैं तुम्हें ऐसी आंखें दूंगा कि फिर तुम्हें देख सकोगे। हमारी ख्वाहिश गलत नहीं है, दिस इज व्हाट गॉड सेज, आई अंडरस्टैंड, बट नो योर लिमिटेशंस। सर, क्योंकि आपने जिक्र किया और बताया मूसा अलैहिस्सलाम की ये वाले वाकयात का, तो अगेन आई थिंक वी हैव स्पोकन अबाउट दिस बिफोर। इन गीता देयर इज अ रेफरेंस टू मोर क्लोजेस्ट रेफरेंस ऑफ one person who has seen God's form, but that was so drastic and so frightening. ये हुआ था महाभारत की जब लड़ाई हुई कुरुक्षेत्र में, जहां पे अर्जुन ने अपने धनुष और बाण को फेंक दिया था, एंड ही सेड आई एम नॉट गोइंग टू फाइट, आई एम नॉट गोइंग टू फाइट दिस होली वॉर, व्हाट यू से। एंड देन कृष्णा स्टूड अप and he stopped the time, and then there was a dialogue between Krishna and Arjun, and in during this dialogue where Krishna was trying to convince Arjuna to go and fight, you can say this is the this was the motivational call by Krishna to motivate him for, you can say, jihad. This is a holy war, or a dharam yuddha, they say, call it. So at one point Arjuna asked that I want to see the true nature of God, and that's where Krishna said, with these eyes you cannot. So then there were eyes and the heart purified, and Arjun was the only living being on earth referred in the Sanatan Dharma books and literature that he could see, and when he saw he couldn't bear, and within few seconds he said, please remove this vision, and he explained. And this particular chapter in Gita is referred as universal form of God, which is nothing but how we explain that I see just heaven and hell and fire, and so wherever the horizon goes, he was not able to comprehend what he was saying, and he said, just close it now, I believe you and I'm ready to fight. So this is the closest reference given in this Sanatan Dharma, where somebody who's been actually tagged and referred he has seen the universal form, और जिसमें ये भी बता दिया गया तुम ये नहीं देख पा रहे हो, मैं ऐसा भी नहीं हूं. So this is a drill. This is a drill. This is very, very. आपने बात की ना, अब मेरा ये ख्याल है कि ये मेरी और आपकी डिस्कशन में एक बड़ा इम्पोर्टेंट जंक्चर आया है, इसलिए कि अनफॉर्चुनेटली जब मजहबी लोग दो डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशंस की बात करते हैं और कोई क्लैश आता है, तो आमतौर पर वो दूसरे की बात के रिजेक्शन और डिनाइल की तरफ खड़े हो जाते हैं उसके लिए. आई थिंक दैट इज वेयर द डिस्कशन स्टॉप्स मेकिंग प्रोग्रेस. हमें बात समझनी चाहिए. यकीनन मैं ये कहूंगा कि मेरी ट्रेडिशन में ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक सिमिलर बात, और मैं उस बात से जो मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया है, इस वाकये को समझने की कोशिश करूंगा, और मैं ये कहूंगा कि प्रोबेबली किसी तरह की कोई चीज उनके साथ भी हुई, बट ही हैज एक्सप्रेस्ड इट डिफरेंटली, एंड विच इज वेरी इंटरेस्टिंग कि अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ट्रेडिशंस में कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट और क्लैश नहीं है. Exactly. दोनों पैगंबरों ने या दोनों अल्लाह वालों ने आकर ये बताया कि भाई वो जो तुम समझ रहे हो ना अल्लाह ताला को डायरेक्टली देखना, ये पॉसिबल नहीं है. वो जरा सा हमको कुछ नजर आई है ग्लिम्स इनडायरेक्ट, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम हो गई हमें. सो प्रोबब्ली द कंक्लूजन इज दैट लेट्स वेट फॉर द doomsday and thereafter for us to be able to see and wait for our turn to see the form that we would like to see. Almighty, actually there was something, I saved it as a concluding note on this. There was a very beautiful marker. I'm not sure how you're going to comprehend that, but I have to read it the way I know it. जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी. जो जैसा चाहेगा उसको वैसा पालेगा. इसका ये मतलब है कि लास्ट एपिसोड में हमने बात करी थी कि जैसी हमारी तवक्को हम अल्लाह से, जैसा भी हम चाहेंगे उसको देखना पाना,
हम उसको इंशाल्लाह once we are there we'll get to see him and attain. इंशाल्लाह। इसमें बस मेरी तरफ से अमेंडमेंट तो नहीं मैं कहूँगा, मैं हमेशा कहता हूँ कि हर स्टेटमेंट में कुछ इम्प्लाइड बातें होती। एक इम्प्लाइड बात को फुटनोट पे लिख दें जी कि प्रोवाइडेड आपकी ख्वाहिश अच्छी और रैशनल है, तो आपको या तो वो ख्वाहिश एग्जैक्टली उसी तरह से अगर वो बिल्कुल मुखलिसाना है पूरी हो जाएगी, या उससे भी बेहतर फॉर्म में। I agree with it. I believe it. True. So on this note, with this beautiful conversation, हम आज की बातचीत को यहीं खत्म करते हैं. Thank you so much, sir. And viewers, please keep watching and let us know how do you feel about it. And we'll see you next week. Ma salama. Thank you. Allah Hafiz.